بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: رمضان المبارک میں ہر روز نیت کرنا چاہیے اور ہر روز سحری کے وقت سحری کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر اگر کوئی شخص سحری کھانے کے وقت نیت نہ کر سکا تو ایک انسان کب تک نیت کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت نیت نہ کر سکا ہو تو اس کو چاہیے کہ زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ اگر زوال سے پہلے کوئی شخص نیت نہیں کرتا ہے تاکہ زوال ہو جاتا ہے، اور زوال ہونے کے بعد اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے، ظہر کے بعد نیت کرتا ہے، تو صورت میں یہ نیت معتبر نہیں ہوگی اور روزہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنا زبان سے ضروری ہے یا دل سے نیت کر لینا ہی کافی ہے؟ جواب: روزے کی نیت کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے نیت کر لیتا ہے اور دل میں نیت کر لیتا ہے کہ میں اگلے دن روزہ رکھوں گا تو اس شخص کے لیے یہ نیت کافی ہو جائے گی اور روزہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص سحری کے اندر نہیں بیدار ہوتا ہے، نہیں اٹھتا ہے اور اسی طریقے سے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا بغیر سحری کھائے ہوئے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ آدمی اگر سحری کے اندر نہ اٹھ سکا ہو تو بغیر سحری کھائے ہوئے بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ سنت یہ ہے کہ سحری کے اندر اٹھے اور سحری کھائے، یہ مستحب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نعمت عطا کی گئی ہے، ورنہ اس سے پہلی امتوں کو یہ نعمتیں نہیں دی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قضا رمضان کی نیت کرتا ہے، مثلا اگر کسی شخص نے یہ سوچا کہ ہم پچھلے رمضان مبارک میں اگر کسی شخص نے روزہ نہ رکھا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں ہم پچھلے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کی قضا کریں، تو کیا اس مہینے میں اس رمضان مبارک جو پیچھے گزر چکا ہے اس کی قضا ہوگی یا نہیں؟ اور نیت کرے تو یہ نیت معتبر ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اس مہینے یعنی ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اس مہینے کے اندر پچھلے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کرتا ہے اور اس کی قضا کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو وہ قضا ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی مہینے کے روزہ کی نیت ہوگی اور اسی مہینے کا روزہ ادا ہوگا۔ قضا کی نیت وہ معتبر نہیں ہوگی۔ سوال نیت کے تعلق سے کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور سحری کے تعلق سے کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی کو چاہیے کہ سحری کے اندر 5-7 منٹ 10 منٹ پہلے ہی سحری کرنا بند کر دیں، یعنی صبح صادق کا وقت سے پہلے
سحری بند کر دیں۔ اور اسی طریقے سے افطاری کے وقت یعنی اذان جو ہوتی ہے مغرب کی اور افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ احتیاطاً 2-3 منٹ تاخیر کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ممکن ہے سورج غروب نہ ہوا ہو۔ اسی لیے احتیاطاً آدمی کو چاہیے کہ کچھ 2-3 منٹ تاخیر کر کے روزہ اور افطار کرے۔ البتہ سحری کا مسنون وقت کیا ہے؟ تو سحری کا مسنون وقت رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا یہ مسنون ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ صبح صادق سے پہلے سحری کھا لیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل مسجدوں میں اعلان سحری کے لیے دف کا بجانا حدیثوں سے ثابت تو ہے، لیکن اس وقت ابھی کے زمانے میں گھنٹا یا نقارہ یا توپ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جبکہ ناقوس، بعض لوگ ناقوس کو ہندوؤں کی عبادت کے مشابہ ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے زمانے میں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے برا سمجھتے ہیں، تو کیا اس کا استعمال صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: ان کے بجانے کو فقہاء نے جائز لکھا ہے، اور افطار کے وقت اور سحری کے وقت بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بجایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے مقصود طاعت کے متحقق ہونے کا اظہار ہے، اور ایک طاعت کا وقت متحقق ہونے کا اعلان ہے۔ اور غور کرنے سے دف کی کراہیت کے مقابلے میں عوام کی ضرورت بڑھی ہوئی ہے۔ ان سب وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بجانا جائز ہے اور بجا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمارے بزرگ وغیرہ یہ کام کرتے ہیں کہ سحری کا کھانا تو سنت ہے، لیکن اگر بھوک وغیرہ نہ ہو اور کھانا وغیرہ نہ کھائے تو حدیث میں آتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ کم سے کم کھجور، چھہارے وغیرہ ہی کھا لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پانی پی لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سحری نہ کھایا ہو اور اٹھ کر ایک پان ہی کھا لیا ہو، تو کیا اس پان کے کھانے سے، یا اس طریقے سے جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے تمباکو وغیرہ کھانے کی، تو کیا اس سے سحری کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے سحری کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ آدمی جو اٹھ کر پانی پی لیا ہو یا اس طریقے سے سحری کے وقت ہی پان وغیرہ کھا لیا ہو، تو ایک طریقے سے اٹھنا پایا جا رہا ہے، کھانا پایا جا رہا ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سحری کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، آج کل لوگوں میں ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نواقف لوگ جو اوقات سحری کی خبر نہیں رکھتے ہیں، یعنی انہیں پتہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، چنانچہ جب تک وہ لوگ اذان نہیں سنتے ہیں تو وہ لوگ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو جواب بل عرض یہ ہے
کہ صبح صادق کے بعد کھانا پینا ہرگز درست نہیں ہے، البتہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، صبح صادق سے پہلے کھانا کھانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق یعنی اذان سن کر کے کھانا بند کرتا ہے تو اس وقت میں دیکھا جائے گا کہ اذان یہ صبح صادق کے بعد ہو رہی ہے یا صبح صادق کے اختتام پر پہلے ہی ہو رہی ہے۔ اگر صبح صادق سے 2 منٹ پہلے ہی دیا گیا تو اس اعتبار سے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر صبح صادق کے 5-10 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے جیسا کہ رواج ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ سحری کے وقت کا خیال کرتے ہوئے سحری مکمل کرے اور